ختم نبوت کے جلسے سارے کرتے ہیں، پتہ کسی کو نہیں کہ کافر کس نے قرار دلوایا تھا۔ تھک گئے تھے سارے مولوی اینڈ کمپنی اور گھبرا گئے تھے، اور انہوں نے کھرے عام کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اسے مانو، یہ احمد ہے اسے مانو۔ سارے مولوی چپ ہو گئے، اور میں حضرت عباس کے علم کے سامنے شب جمعہ ممبر رسول پر اسے میز نہیں حسین کی قبر سمجھ کے خان صاحب قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب سارے مولوی تھک گئے اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی نے عبدالستار نیازی کے مشورے سے مولوی اللہ وسائے کو کہا یہ تم سے کافر قرار نہیں دلائے جا سکتے، اسماعیل کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ پورا اسلام چل کے مبلغ اعظم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ محمد اسماعیل مشکل کشا اسلام بن کر علی علی کرتا ہوا جیسے ہی قومی اسمبلی میں پہنچا، سامنے ذوالفقار علی بھٹو موجود تھا۔ میں نے عباس کے علم کی قسم کھائی ہے، شب جمعہ کی قسم کھائی ہے، جیسے ہی حیدر کرار کا یہ ذاکر حسین قومی اسمبلی میں کتابوں کے ٹرنک اٹھا کے پہنچا، مرزائیوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے، اور مرزا ناصر بیگ نے اپنی جگہ پہ اٹھ کے کہا اسماعیل تو کہاں آ گیا؟ ہماری لڑائی مسلمانوں سے ہے، مومنوں کے ساتھ نہیں۔ علی ولی اللہ اعلان ختم نبوت ہے، علی کی ولایت اعلان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، ولایت شروع ہو گئی۔ علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے۔ پیراگراف ہی ختم ہو گیا رسالت۔ اس لیے تو بزرگ علماء کا ایک فکرہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اس قابل ہے کہ بچوں کو بھی یاد کراؤ، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ خطابت نہیں، یہ مذہب شیعہ کا پرنسپل ہے۔ ہمارا اصول ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو بلکہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہے۔ اصول خود بھی یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا۔ فرعون پہ لعنت کیوں ہے؟ امام حسین کی قسم ایک فکرہ کہتا ہوں، لیکن وہ فکرہ قابل داد ہے، لیکن صاحبان علم کے نزدیک جاہلوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ فرعون میں ہر وہ اچھی خصوصیت موجود تھی جو مسلمانوں کے لیے لائق احترام ہے۔ بادشاہ تھا، لشکر کا مالک تھا، سب نے اجماع کیا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ ان کے نزدیک تو ہر وہ بندہ لائق عزت ہے جسے کرسی مل جائے، اور قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو علی کو بھی یہ تھوڑا سا مان لیتے ہیں، اسی لیے کہ علی 4 سال تک حکومت کرتا رہا، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرعون تخت پہ بھی لعنتی ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام۔ توجہ ہے جسے بات سمجھ میں آئے میرے ساتھ بولو۔ ہمارے لیے تخت لائق عزت نہیں ہے۔ آدم کے پاس تخت نہ تھا، خلیفہ تھا۔ آدم کی خلافت کا نوٹیفیکیشن قرآن میں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جو سمجھتے ہیں کہ خلافت کے لیے تخت ضروری ہے، التماس ہے کہ آدم کا تخت دکھاؤ، آدم کا تاج دکھاؤ، آدم کے ووٹ گنواؤ۔ ووٹ پڑتے تو آدم کی ضمانت بھی ضبط ہو جاتی۔ خان صاحب کی بلا ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں، لیکن صاحبان علم اپنی دعاؤں میں اس فکرے کو لکھ لیں تاکہ میں طالب علم دعا حاصل کر سکوں۔ اگر خدا آدم اور فرشتوں کا ووٹ ڈلوا دیتا، اگر الیکشن سے خلافت ملتی ہوتی، اللہ نے علم پہ مقابلہ کرایا، ووٹوں پہ نہیں، اور آدم کی خلافت کے خلاف فرشتوں کا اجماع ہو چکا تھا۔ خون بہائے گا۔ اس فکرے پہ میں اللہ سے جنت بھی طلب کروں تو حسین کی ماں کی قسم یہ فکرہ مہنگا ہے، جنت سستی ہے۔ جو فکرہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں، سامنے فرشتے تھے، معصوم تھے،
اور اجماع کر چکے تھے آدم کی خلافت کے خلاف کہ یہ خون بہائے گا. اللہ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. تو جو آدم کی خلافت کے مقابلے میں معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا، وہ علی کے مقابلے میں بت پرست گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول؟ کیونکہ آدم کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا، علی کی خلافت میں بھی خدا نے مجمع جمع کیا. آدم کی خلافت کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، وہ شیطان بنا. علی کے اعلان میں بھی ایک نکل گیا، حارث بن نعمان نمازی تازہ حاجی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے مقصرین کو تباہ کر دیا. کیسے تباہ ہوئے؟ اگر یہ تازہ حاجی نہ ہوتا تو مولوی کہتے گنہگار تھا، کسی اور گناہ کی سزا ملی تھی. عزت مآب سردار کے استقبال میں صلوات پڑھ لے محمد. اگر کوئی بندہ دل میں بھی شک کرے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے. کوئی بندہ وقوف عرفات کرے، حج میں جا کر بیٹھے اور مغرب کے وقت اٹھ کے چل پڑے، امام فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور اگر کوئی بندہ ایسے شک کر لے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، شاید متاں کوئی میرا گناہ رہ نہ گیا، امام فرماتے ہیں یہ اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے ایمان پہ شک نہیں کیا، ہمارے فرمان پہ شک کیا. تو گناہوں سے بالکل پاک تھا، پچھلے کھاتے کلیئر تھے اس کے. پیغمبر کے ساتھ تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، صحابی تھا، تینوں سٹار موجود تھے. چھوٹے رینک کا آدمی نہیں تھا. اعتراض اسے کس پہ ہوا؟ علی کی ولایت پر، اور بول پڑا بھرے مجمع میں. اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا واللہ یعصمک من الناس. غیرت مند فکرے کو سمجھیں گے. علی کی ولایت وہ خطرناک موضوع ہے، خطیب محمد بھی ہو تو مجمع میں سے اعتراض ہوتا ہے. علی کی ولایت پیغمبر بھی پڑھے تو بندہ کھڑا ہو جاتا. اس نے کہا یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی؟ فرمایا پڑھی. تو نے روزے رکھوائے، ہم نے رکھے. فرمایا ٹھیک. حج کروایا، تیرے کہنے پہ بال کٹوا کے آ رہے. نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، صحابی ہے، پیغمبر سے منوا کے کھڑا. یہ ساری عبادتیں کی نہیں ہم نے. اب یہ جو علی کی ولایت ہماری گردن میں ڈالی ہے، اب من کا من اللہ تعالی، تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا میں اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا. اس نے تو علی کی محبت میں بہہ گیا ہے. اللہ کے بعد معاذ اللہ صاحب کو وما غوا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی. اس نے فوراً مقصروں والا ڈرامہ شروع کر دیا. مشرق کی جانب اونٹ کو دوڑایا، مجمع کو دیکھ کے کہتے خدایا اگر محمد سچے ہیں کہ علی کو تو نے ولی بنایا تو آسمان سے مجھ پر عذاب نازل کر. میرے پیچھے سید و سردار تشریف فرمائیں باوزر غام شاہ جی. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں،
میں پوری ذمہ داری سے ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. جان بچانا مستحب ہے کہ واجب؟ جڑے چپ ہو. جان بچانا واجب ہے نا؟ کیوں جی؟ جڑے چپ ہو کوئی شک تو نہیں ہے جی؟ جان بچانا واجب ہے. اگر علی ولی اللہ غیر ضروری تھا تو نبی کو صحابی کی جان بچانی چاہیے تھی. جسے سمجھ آئے وہ زبان سے بولے. بولے گا وہی جس کی جگہ علی نے قبر میں جا کر بولنا ہے. جان بچانا واجب ہے، جان بچانا واجب ہے. دعوے داران علم کو دعوت ہے، جان بچانا واجب ہے. اگر علی ولی اللہ اتنا غیر ضروری تھا تو پیغمبر کو چاہیے تھا اپنے صحابی کو نہ مرنے دیتا، کہتا حارث کوئی مسئلہ نہیں، تو پڑھنا چاہے تو پڑھی، نہ پڑھنا چاہے تو نہ پڑھی، خیریت ہے. لیکن پیغمبر نے کہا تو مرتا ہے تو مر، علی معاف نہیں ہو سکتا.